اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنے بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی اور مخصوصاً گجرات ہندوستان میں حسینی چینل کے توسط سے آپ ہمارے پروگرامز کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام کے تمام موضوعات جو امام زمانہ علیہ السلام سے مربوط ہو ان موضوعات پر گفتگو کی جائے سوالات کی شکل میں، اور جید علماء کو یہاں دعوت کر کے وہ سوالات ان کی خدمت میں پیش کیے جائے اور ان کا موثق اور ایک بہتر جواب حاصل کر سکے۔ امام زمانہ علیہ السلام اور موضوع امام زمانہ علیہ السلام نہایت ہی طولانی موضوع ہے، بہت سارے روایات اور کئی طریقے سے اس گفتگو پر بحث کی جا سکتی ہے۔ اس میں سے آپ اگر ذاتاً حضرت امام عصر علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھ لیں، اس کے بعد یا غیبت امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھ لیں، اس کے بعد ظہور کو دیکھ لیں، اور رجعت کے موضوع پر بے شمار موضوعات اس میں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوتی رہی گی۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید زرغام حیدر رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان کے سامنے سوالات پیش کرتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ جی محتاج دعا ہیں، سلامت رہے اور قبلہ۔ ہم تمام ناظرین کی خدمت میں اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، علیکم اور ان کی السلام۔ صحت کے لیے دعا کو الہ آمین، الہ آمین۔ ہم بھی قبلہ آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ جی میں سمجھتا ہوں یہ خداوند متعال کی توفیق تھی جی کہ آپ نے اہم مطالب اس بندے حقیر کے حوالے کیا تاکہ میں اپنے ناظرین کے سامنے ان مطالب کو بیان کر سکوں۔ جی بے شک۔ میں قبلہ وقت کو ضائع کیے بغیر پہلے سوال کی طرف جاؤں گا، اور پہلا سوال قبلہ ظہور کے عنوان سے ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ایک سلسلہ ہمارے پاس ہے کہ بعض چیزوں کی پیشن گویا کی گئی ہے، معصومین علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی ہے، لیکن اگر ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی مدت اور وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وقت جو ہے وہ مشخص نہیں کیا گیا۔ تو اگر میں سوال کچھ ایسے کروں تو بہتر ہوگا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی مدت کو کس وجہ سے معین نہیں کیا گیا، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی میں اس سلسلے میں عرض کروں بسم اللہ۔ کہ وقت ظہور کو جو مخفی رکھا گیا، پوشیدہ رکھا گیا، یہ وقت ظہور چونکہ اسرار الہی میں سے ایک سر ہے اور مصالح الہی میں سے ایک مصلحت ہے، بے شک اور دو اہم چیزیں ہیں جو روایات میں وارد ہوئی ہیں صحیح کہ وقت ظہور کی تعین ہمارے کسی ائمہ نے، حتیٰ رسول اسلام نے تعین نہیں فرمائی۔ صحیح۔ تو اپنے ناظرین کی خدمت میں دو اہم وجوہوں کو بیان کروں۔ بسم اللہ۔ پہلی وجہ جی کہ وقت ظہور مثل قیامت کے ہے، جس طریقے سے قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ اسی اکبر۔ طریقے سے وقت ظہور کا علم بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ اور دیبل خوزائی جو اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر تھے، جی یہ ہمارے اور آپ کے امام اشتم امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جی اور آپ نے ایک طویل قصیدہ پیش کیا صحیح۔ اور جس میں امام زمانہ کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے امام رضا سے سوال کیا، مولا وقت ظہور کب ہے؟
آپ اس کو معین فرمائیے. صحیح. مثلا 100 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، جی. 200 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد. صحیح. تو ایک تخمینہ بتا دیجئے کہ امام زمانہ کا ظہور اور منجی عالم بشریت کا ظہور کب ہوگا. صحیح. تو آپ نے دیبل خزائی کے جواب میں فرمایا، دیبل مجھ سے میرے والد ماجد نے اور ان سے ان کے آبا نے اور انہوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا کہ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام نے رسول کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، منجی عالم بشریت اور قائم آل محمد جو آپ کی نسل میں سے ہیں، ان کا ظہور کس زمانے میں ہوگا. صحیح. تو رسول اسلام نے کہا، یا علی، اس کا علم قیامت جیسا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد رسول اسلام نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی جی. کہ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اس وقت کو کوئی نہیں جانتا ہے جز ذات پروردگار کے. اللہ اور اکبر. ذات الہی ہی اس وقت کو لوگوں پہ ظاہر کرے گی. ثقلت فی السماوات والارض، اس کا علم آسمان اور اہل آسمان پر، اسی طریقے سے زمین اور اہل زمین پر سنگین ہے. یعنی اس علم کو نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے اور نہ زمین برداشت کر سکتی ہے. دوسری روایت میں اس طریقے سے وارد ہوا کہ مفضل ابن عمر نے صحیح کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا جی. کہ مولا، کہ امام مہدی کس زمانے میں ظہور فرمائیں گے، صحیح. آپ اس کی تعین فرما دیجیے. آپ نے فرمایا، مفضل، حاشا للہ، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا ہوں، چونکہ ظہور کے وقت کی مثال قیامت جیسی ہے. اور آپ نے اس کے بعد اس آیہ کریمہ کو پڑھا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا. اے رسول، یہ لوگ آپ سے وقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ وقت اور اہم وقت کب آئے گا. تو آپ کہہ دیجئے کہ علمھا عند ربی لا یجلیھا، اس کا علم جو ہے ہمارے پروردگار کے پاس ہے کہ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، جس علم کو اللہ اسی وقت ظاہر کرے گا جب اس اہم وقت کا وقت آ جائے گا. سبحان اللہ. خلاصہ یہ کہ اس وقت کو، ظہور امام زمان کے ٹائم کو جو پوشیدہ رکھا گیا، اس کی پہلی مصلحت یہ ہے کہ اس کا علم جو ہے قیامت کی طریقے سے آسمان اور اہل آسمان پر، زمین اور اہل زمین پر سنگین اور بھاری. دوسری اہم وجہ کہ ظہور امام وقت کے وقت کو کیوں معین نہیں کیا گیا. علماء فرماتے ہیں کہ ظہور کا وقت امور بدائیہ میں سے ہے. میں اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کروں اور اس کی توضیح عرض کروں کہ امور بدائیہ ان امور کو کہتے ہیں جس میں تقدم اور تاخر ہو جاتا ہے. یعنی وہ چیز آگے بھی جا سکتی ہے اور پیچھے بھی آ سکتی ہے. مثلا انسان کی موت، یہ امور بدائیہ میں سے ہے. کسی انسان کی موت لوح محفوظ پر کل لکھی ہوئی ہے، لیکن روایات میں وارد ہوا ہے اگر انسان صلہ رحم کو انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی موت کو ایک عرصے تک کے لیے، بعض روایات میں 30 سال کے لیے ٹال دیتا ہے. دیکھیے، جس کی نگاہ لوح محفوظ پر بھی ہے تو اس نے انسان کی موت کو، فلاں انسان کی موت کو کل دیکھا ہے، وہ کہے گا فلاں انسان کل مر جائے گا. لیکن یہ اجل اور یہ موت، اس کو کہتے ہیں اجل معلق. اگر اس انسان نے فلاں کار خیر کو انجام دے دیا تو یہ اجل معلق جو ہے مرتفع ہو جائے گی. اسی طریقے سے ظہور قائم آل محمد کا مسئلہ اور اس کے وقت کا مسئلہ ہے. یہ ظہور کا وقت امور بدائیہ میں سے ہے. اس کا ٹائم ہم معین نہیں کر سکتے ہیں. اگر مومنین خلوص دل سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ظہور کے وقت کو مقدم کر دے گا.
صحیح. لیکن اگر مومنین تساہلی سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ ظہور کے وقت کو مؤخر کر دے گا. اللہ. جی یہ ہے خلاصہ آپ کے اس سوال کا جو آپ نے جی فرمایا. قبلہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، نہایت ہی عالمانہ طریقے سے اور بالکل واضح. اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ظہور کے کیا برکات ہوں گے، اس پر اگر آپ روشنی ڈالیں. جی دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، آپ ظہور فرمائیں گے جی تو انسانی زندگی میں ایک تبدل اور تحول آ جائے گا. صحیح. انسان مادیات سے ہٹ کر معنویات اور روحانیات کی طرف بڑھے گا. انسان کی تنگ نظری اور تنگ فکری دور ہو جائے گی. انسان کا دل ظہور امام وقت کے وقت بغض و حسد و کینہ و تکبر سے پاک و صاف ہو جائے گا. 4 اہم برکتیں جن کا ذکر روایات میں ہوا ہے جی میں اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے، پہلی برکت کہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو انسان کے علم اور دانش میں اضافہ ہو جائے گا. صحیح. انسان کی نادانی جی دانائی میں بدل جائے گی، اس کی جہالت علم و معرفت میں تبدیل ہو جائے گی. سبحان اللہ. کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علم و دانش کے 27 حروف ہیں. کتنے حروف؟ 27 حروف. صحیح. اور جی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں، یعنی 1,24,000 انبیاء اور رسول، انہوں نے لوگوں کو کل 2 حرفوں کی تعلیم دی ہے. صحیح. اور انہی 2 حرفوں پر پوری کائنات گھوم رہی ہے. اللہ. لیکن جب قائم آل محمد کا ظہور ہوگا جی تو آپ لوگوں کے لیے 25 حروف کا اضافہ کر دیں گے. سبحان اللہ. اس طریقے سے 2 حروف علم کے پہلے سے ہیں جی اور 25 حروف کا اضافہ امام زمانہ فرما دیں گے. اللہ. اور جیسے ہی آپ 25 حروف کا اضافہ فرمائیں گے تو اس دنیا میں علم و دانش کے خزانے سے ہر انسان مستفید ہوگا اور فائدہ حاصل کرے گا. بے شک بے شک. دوسری روایت میں اس طریقے سے وارد ہوا، جی 5ویں امام باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جی کہ جب قائم آل محمد کا ظہور ہوگا تو تون الحکمہ، اے لوگو تم کو حکمت عطا کر دی جائے گی. صحیح. حکمت یعنی انسان جو کام کرے گا سوچ اور سمجھ کے کرے گا. انسان جو گفتگو کرے گا دلیل کے ساتھ کرے گا. اور حکمت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. جس انسان کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا. تو امام کے ظہور کی برکتوں میں سے یہ برکت بھی ہے کہ علم و دانش میں اضافہ ہوگا اور انسان جو ہے اس طریقے سے ترقی کی منزلوں سے ہم آغوش ہوگا کہ جس کا بیان الفاظ کی دنیا میں مجھ بندہ حقیر سے ناممکن ہے. تو 5ویں امام نے کہا توتون الحکمہ، اس زمانے میں تم کو حکمت عطا کی جائے گی. پھر آپ نے فرمائے بہت اہم جملہ ہے حتی ان المرأة لتغزی فی بیتہا بکتاب اللہ تعالی و سنت رسول اللہ. یہاں تک کہ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون جو فیصلہ کرے گی اس کا فیصلہ قرآن اور سنت پیغمبر کے مطابق ہوگا. تو امام کے ظہور کی برکتوں میں سے پہلی برکت یہ ہے کہ عالم بشریت کے علم و دانش میں اضافہ ہو جائے گا. بے شک. دوسری برکت یہ ہے کہ کائنات میں امنیت قائم ہو جائے گی اور آسمان اور زمین سے رحمت خدا کی بارش ہوگی. سبحان اللہ. بے شک.
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے ایک نورانی بیان میں ارشاد فرماتے ہیں جی کہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا، جی آسمان باران رحمت کو لوگوں پر نازل کرے گا، اس دنیا میں چہار جانب سبزے جات ہوں گے، ہریالی ہوگی، چوپائے اور درندوں میں صلح و آشتی ہوگی۔ یہ جملہ اس طرف اشارہ ہے کہ جی انسان کی قوے درندگی ختم ہو جائے گی جی اور امنیت کا عالم صحیح ظہور امام وقت کے وقت یہ ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں جی اگر کوئی خاتون پیدل عراق سے شام جائے صحیح اور تمام زیور آلات کو پہنے ہوئے ہو، صحیح تب بھی کسی درندہ صفت انسان سے اس کو خطرہ نہیں ہوگا۔ اللہ یہ اکبر دو اہم فائدے۔ تیسرا فائدہ ظہور امام زمان کے زمانے میں یہ ہوگا، اس کی برکت یہ ہوگی جی کہ لوگوں کا اعتماد ایک دوسرے پہ بڑھ جائے گا۔ ابھی صحیح جو اس کائنات میں بے اعتمادی چل رہی ہے، جی کسی کو کسی پہ اعتماد نہیں ہے، باپ کو بیٹے پہ اعتماد نہیں ہے، جی بھائی کو بھائی پہ اعتماد نہیں ہے، جی لیکن ظہور کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کا اعتماد ایک دوسرے پہ اتنا بڑھ جائے گا صحیح کہ امام پنجم فرماتے ہیں کہ اطر رجل الی کیس اخیہ فیاخذ حاجتہ فلا یمنعہ۔ سبحان جس اللہ انسان کو کوئی ضرورت ہوگی پیسے کی، غلے کی یا کسی چیز کی، جی تو وہ اپنے برادر مومن کی جیب میں بغیر پوچھے ہوئے ہاتھ کو ڈالے گا اور بقدر ضرورت چیز کو لے لے گا، اللہ اور اللہ اس کا برادر مومن اس چیز سے اس کو روکے گا بھی نہیں، اللہ چونکہ وہ جانتا ہے اس کی نیت چوری کی نہیں ہے، اس کی نیت غصب کی نہیں ہے۔ یقیناً اور ظہور امام زمان کا آخری اور چوتھا اہم فائدہ یہ ہے کہ آپ کا وجود ذیجود جب ظہور کرے گا تو آپ کو دیکھ کر بیمار انسان ٹھیک ہو جائے گا اور کمزور انسان قوی اور مضبوط ہو جائے گا۔ صحیح اسی کو پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے اس طریقے سے فرمایا، جی من ادرکا قائمہ اہل بیتی من ذی آہت برآ ومن ذی ضعف قویہ۔ جو بھی قائم آل محمد کے زمانے میں ان کی طرف نگاہ کرے گا، جی اگر بیمار ہے تو خداوند متعال ان کے ذریعے سے اس بیمار کو شفا عطا کر دے گا، سبحان اللہ اور اگر انسان ناتوان ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قوی کر دے گا، مضبوط کر دے گا۔ اللہ اکبر دیکھیے یہ کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے اور نہ یہ کوئی مبالغہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جب ہمارے امام زمانہ کا ظہور ہوگا جی تو ظہور کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے، جو انسان بیمار ہے امام کے پاس جائے گا، کچھ کہے گا نہیں، صرف امام کے چہرے کی طرف دیکھے گا اور اسے شفا مل جائے گی۔ سبحان اللہ جو انسان ضعیف و ناتوان ہے امام کے قریب جائے گا، صرف امام کی طرف دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے شفا مل جائے گی۔ اللہ اکبر دیکھیے میں اس چیز کو اپنے ناظرین کے لیے اس طریقے سے واضح کروں بسم اللہ کہ جناب عیسیٰ کا ایک لقب ہے مسیح۔ جی بے شک مسیح کے معنی ہے چھو کر ٹھیک کر دینا۔ صحیح چونکہ جناب عیسیٰ جب ان کے پاس مریض آتے تھے تو آپ کوئی میڈیسن نہیں دیتے تھے، اس کو انجیکشن نہیں لگاتے تھے، بلکہ صرف آپ مس کرتے تھے، اس کو چھوتے تھے۔ صحیح تو آپ کے چھونے کی برکت یہ تھی، آپ کے چھونے کی برکت یہ تھی کہ وہ انسان ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اور دیکھیے سورہ آل عمران میں یہ جملہ موجود ہے جی کہ جب جناب عیسیٰ قوم کے درمیان آئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ ابری الاکمہ والابرص، سورہ آل عمران آیت 49۔ جی جناب عیسیٰ نے کہا اے لوگو، میں اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں اور اللہ نے یہ معجزہ مجھ کو عطا کیا ہے جی
کہ میں مادر ذات اندھوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں اور میں اس انسان کو ٹھیک کر دیتا ہوں جسے کوڑ کا مرض ہے، کوڑی انسان۔ یہ کچھ مرض ایسے ہیں جس کا علاج آج تک عالم بشریت میں نہیں ہوا، لیکن اس زمانے میں جناب عیسیٰ یہ کہتے تھے میرے پاس مادر ذات اندھا لے آؤ، میں اسے چھوؤں گا، اس کی آنکھ پہ ہاتھ رکھوں گا، خداوند متعال اس کو شفا دے دے گا۔ صحیح۔ کسی کوڑی اور مجذوم انسان کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے مس کروں گا، اللہ اس کو شفا عطا کر دے گا۔ بے شک۔ تو جناب عیسیٰ مسیح تھے صحیح، جو مس کر کے چھو کر لوگوں کو شفا دیتے تھے، لیکن قائم آل محمد یہ فخر عیسیٰ ہیں، سبحان اللہ، فخر مسیح ہیں، سبحان اللہ۔ ان کو شفا دینے کے لیے چھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف انسان آپ کے چہرے کی طرف دیکھے گا اور اسے شفا مل جائے گی۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ جی اگلا سوال قبلہ، چار برکتیں تھی بہت اچھے طریقے جو سے آپ لوگوں کی خدمت میں بندہ حقیر پیش کی، نہایت ہی قابل استفادہ اور نہایت ہی آسان الفاظ میں بہت اچھی گفتگو تھی۔ اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے بہت سارے مومنین اور شاید تمام لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہوگی کہ جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو امام کی رحمت فقط مومنین کے لیے ہوگی، تو سوال قبلہ یہ ہے کہ کیا یہ رحمت ظہور جو ہے وہ صرف مومنین کے لیے رحمت ہے یا پھر عالمین کے لیے رحمت ہوگی؟ اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ ہمارے آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، جن کو مہدی موعود بھی کہتے ہیں، قائم آل محمد بھی کہتے ہیں، منجی عالم بشریت بھی کہتے ہیں، آپ کا ظہور یہ صرف مومنین کے لیے رحمت نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا ظہور تمام عالمین کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہوگا۔ صحیح۔ چونکہ ہمارے آخری امام پیغمبر اسلام کے آخری جانشین ہیں، جن کا نام پیغمبر کا نام ہے، جن کا لقب پیغمبر کا لقب ہے، جن کی کنیت پیغمبر کی کنیت ہوگی، یعنی یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو صفات پیغمبر کے اندر موجود تھے وہی صفات قائم آل محمد کی ذات کے اندر بھی موجود ہوں گے۔ چونکہ پیغمبر اسلام کے بارے میں سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بے شک اے میرے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ چونکہ پیغمبر اسلام صرف مومنین کے لیے رحمت نہیں تھے، صرف متقین کے لیے رحمت نہیں تھے، صرف مسلمین کے لیے رحمت نہیں تھے، بلکہ آپ عالمین کے لیے رحمت تھے۔ اسی طریقے سے منجی عالم بشریت قائم آل محمد یہ بھی عالمین کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت رہے گی۔ بے شک، صحیح۔ یہ اصل میں خلاصے کے طور پر میں نے عرض کیا، چونکہ وقت کی قلت ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ جی قبلہ، بالکل۔ اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو کائنات میں ایسی کون سی تبدیلیاں رونما ہو جائے گی جو کہ قابل غور ہوگی؟ اس پر اگر آپ روشنی فرمائیں۔ دیکھیے میں اس سلسلے میں اپنے ناظرین کرام کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے ظہور کے بعد خوئے انسانیت عوض ہو جائے گی۔ آج انسان جو ظاہراً انسان ہے لیکن اندر سے درندہ ہے، کوئی بھیڑیا ہے، کوئی بچھو ہے، کوئی کتا صفت ہے، لیکن ظاہراً یہ انسان ہے۔ لیکن جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو انسان کا ظاہر و باطن ایک ہو جائے گا اور اصل
امام کے زمانے میں جو اہم چیز ہے جس کی منتظر آج پوری کائنات ہے وہ ہے اجرائے عدل جہانی. بے شک. یعنی پوری کائنات میں امام زمانہ عدالت کو رائج کریں گے. جی. دیکھیے میں تھوڑی سی توضیح دوں اپنے ناظرین کے لیے کہ عدالت ہے کیا. جی. اہل لغت نے عدالت کے دو معنوں کو بیان کیا ہے. صحیح. عدالت کے پہلے معنی ہیں اعطاء کل ذی حق حقہ. صحیح. ہر مستحق کو اس کا حق دے دینا. جی. یہ ہے عدالت. صحیح. دیکھیے اگر ہر مستحق کو اس کا حق مل جائے تو دنیا سے لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے. آج ہمارے یہاں انجمن بازی ہوتی ہے, پارٹی بازی ہوتی ہے. جی. لوگ جب صدر کا چناؤ کرتے ہیں, سیکریٹری کا چناؤ کرتے ہیں تو اس میں صلاحیت و استعداد کو نہیں دیکھتے. صحیح. بھیا یہ اپنا آدمی ہے اسے صدر بنا دو, جی بالکل. یہ اپنا آدمی ہے اس کو سیکریٹری بنا دو, یقین. یہ اپنا خاص ہے اسے خزانچی بنا دو. بالکل. یعنی صلاحیتوں کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں. لہٰذا جب انجمن بن جاتی ہے تو لڑائی شروع, جھگڑا شروع. لیکن اگر شروع سے عدالت سے کام لیا جاتا, جو جس عہدے کا مستحق تھا اس کو وہ عہدہ عطا کیا جاتا. مثلاً جو صدر کے لائق تھا اسے صدر بنا دیا جاتا. بالکل. جو سیکریٹری کے لائق تھا اسے سیکریٹری بنا دیا جاتا. جو صاحب بیاض کی حیثیت رکھتا تھا اسے صاحب بیاض بنا دیا. بالکل. جو کسی چیز کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا اسے کچھ نہ بنایا جاتا. جی بالکل. اگر ایسا ہوتا تو عدالت ہوتی, اتحاد ہوتا, امنیت ہوتی, خوشحالی ہوتی. تو عدالت کے ایک معنی ہے ہر مستحق کو اس کا حق دے دینا. اور عدالت کے دوسرے معنی ہیں وضع کل شیء فی موضعہ, ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ دینا. جو جس چیز کی جگہ ہے, گھر کے اندر دیکھیے گلاس کی ایک جگہ ہوتی ہے اور برتنوں کی دوسری جگہ ہوتی ہے, جگ کی تیسری جگہ ہوتی ہے, وہ ایک جگہ معین ہوتی ہے سب ملا کے. لیکن اگر اس کو جو ہے بدجہتی سے رکھا جائے, بد سلیقگی سے رکھا جائے, چیز رکھی ہے آدمی استعمال کرے گا لیکن ٹینشن کے ساتھ, فشار کے ساتھ, ڈسٹرب ہو جائے گا, یہ چیز یہاں ہونی چاہیے تھی کہاں رکھی ہوئی ہے. تو عدالت کے دوسرے معنی ہیں کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ دینا, رکھنا. بالکل. جی. اب دیکھیے اہم پوائنٹ یہ ہے جس معاشرے میں عدالت ہوتی ہے وہاں خوشحالی ہوتی ہے, وہاں نرم خوئی ہوتی ہے. بالکل. وہاں حسد نہیں ہوتا ہے, وہاں بغض کا وجود نہیں ہوتا ہے. اور اللہ نے 1,24,000 انبیاء کی بعثت کا مقصد جو سورہ حدید میں بیان کیا وہ یہی ہے تاکہ عدالت لوگوں میں قائم ہو جائے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بینات اور معجزات کے ساتھ بھیجا ہے, اور رسولوں کے ساتھ کتاب اور میزان کو بھی بھیجا. کیوں؟ علت یہ ہے لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدالت کے ساتھ قیام کریں. سبحان اللہ. ان کی زندگی عدل سے پر ہو, عدل سے بھری ہوئی ہو. بے شک. تو جو مقصد 1,24,000 انبیاء کا تھا لیکن وہ مقصد پورا نہیں ہوا. صحیح. آج ظلم پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے. بے شک. رسول کے زمانے میں بھی ابو جہل اور ابو لہب جیسے ظالمین موجود تھے. بالکل. لیکن جب ظہور امام زمان ہوگا تو اس وقت امام زمانہ عدالت کلی کو اور عدالت سیاسی کو, عدالت اجتماعی کو, عدالت اقتصادی کو پوری کائنات میں نشر فرمائیں گے. اور جب کائنات میں عدالت پھیلے گی تو چہار جانب خوشحالی ہوگی. بے شک. نور ہی نور ہوگا. بے شک. کہیں علم نور, کہیں نور علم و معرفت ہوگا, کہیں نور ایمان و یقین ہوگا, کہیں نور قرآن و سنت ہوگا, کہیں نور فصاحت و بلاغت ہوگا. اسی کو قرآن نے کہا
وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ اکبر، وقت ظہور زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی. اللہ اکبر، چونکہ امام عدالت جہانی کو پیادہ کریں گے، جی اس وجہ سے کائنات میں خوشحالی آ جائے گی، جی ہر مستحق کو اس کا حق مل جائے گا. جی اسی لیے جتنے بھی مظلوم ہیں، بالاخص ہم لوگ، جی ہم منجی عالم بشریت کا انتظار کر رہے ہیں. صحیح، چونکہ قرآن کا وعدہ ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے جی کہ وہ لوگ جو روئے زمین پہ کمزور کر دیے گئے ہیں صحیح، ان پہ ہم احسان کریں. جی تو ہم احسان خدا کے منتظر ہیں، اور اس منجی عالم بشریت کے منتظر ہیں جی جس کا انتظار قرآن سے بھی ثابت ہے، سنت رسول سے بھی ثابت ہے. بے شک، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو اس انتظار کو بدعت سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں میں 6 مصرے پڑھ کر آپ کی خدمت سے خدا حافظی کر لوں. شاید وقت زیادہ نکل گیا ہے نہیں وقت تو کہ قبلہ ہے، وقت تو تقریباً 10 منٹ کا وقت ہے آپ کی خدمت میں. جی 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 وقت تو تو ہے. جی ٹھیک ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جی اور بسم 6 اللہ، مصروں کے ساتھ میں اس سوال کو مکمل کرنا چاہتا ہوں جی بسم اللہ، کہ قرآن کہہ رہا ہے سبھی منتظر رہے. واہ، قرآن کہہ رہا ہے سبھی منتظر رہے. واہ، حق کے ولی نبی کے وسیع منتظر رہے. سبحان خود اللہ، جانے کردگار علی منتظر رہے. واہ اور کعبہ گواہ ہے کہ نبی منتظر رہے. واہ واہ، تو ثابت ہوا پسند مشیت ہے انتظار. بے شک، سب سے بڑی رسول کی سنت ہے انتظار. تو سبحان یہ اللہ، انتظار منجی عالم بشریت بدعت نہیں ہے جی بلکہ سنت پیغمبر ہے. بے شک بے شک. قبلہ آخری ایک سوال آپ سے اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال آپ کی خدمت میں مزید پیش کریں اور پھر آپ کی زحمات تمام. جی بسم اللہ. جی خدمت میں آپ کے حاضر ہیں. جی قبلہ میں بس آخری ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں اور پھر انشاءاللہ آپ کے زحمات تمام. سوال قبلہ یہ ہے کہ مذہب حقہ کا اور مذہب شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو پورے روئے زمین پہ فقط مذہب اسلام یعنی دین اسلام، جو کہ دین اسلام بھی در حقیقت آپ بہتر جانتے ہیں وہی مذہب شیعہ ہے، تو دین اسلام جو ہے وہ مکمل طور پہ غلبہ کر لے گا اور ہر تمام کے تمام لوگوں کا جو دین ہوگا وہ اسلام ہوگا. تو یہ ایک طرف اگر ہم دیکھ لیں، لیکن اگر دوسری طرف دیکھ لیں تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ کام وہ نہیں کر سکے، یقیناً وہ کام اس زمانے میں نہیں ہو سکا. تو سوال قبلہ یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں کر سکے وہ آپ کے فرزند حضرت امام مہدی علیہ السلام کر سکیں گے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. ہمارے پاس 6-7 منٹ کا ٹائم ہے. جی جی دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ رسول کی بعثت کا مقصد صحیح، جو سورہ صف میں بیان کیا گیا وہ یہی ہے جی کہ وَيُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ یا لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. لوگ یہ چاہتے ہیں رسول کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھوکوں سے بجھا دے. صحیح، وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ اللہ كَرِهَ اکبر، الْكَافِرُونَ. اللہ اور اکبر، اللہ تو اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے یہ سبحان بات کافرین کو جتنی ناگوار گزرے. بے پھر شک، دوسری آیت میں اس طریقے سے کہا گیا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ. صحیح، خدا تو وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کیوں؟
लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, اللہ اکبر، ताकि ये दीन इस्लाम तमाम अदियान पर गालिब आ जाए। جی वलौ करे हल मुशरिकून, جی चाहे ये बात मुशरिकीन को जितनी ही नागवार गुजरे। صحیح، खुलासा ये कि रसूल की और बिलखुसूस आखिरी रसूल की बेसत का मकसद ये था جی कि ये दीन इस्लाम पूरी कायनात पर गालिब आ जाए। بے شک، लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया में या ईसाइयत गालिब रही صحیح، या यहूदियत गालिब रही, جی बिलाखिर अहले बातिल गालिब रहे। یقیناً، अहले हक का गलबा किसी जमाने में नहीं हुआ। جی तो इसके लिए उलमा फरमाते हैं कि पैगंबर और मोहम्मद नाम के एक थे, جی लेकिन अपने साथ किरदार के 12 मोहम्मद लेकर आए थे। سبحان اللہ، जब उनमें से 12वां आएगा तो दीन इस्लाम दुनिया के तमाम अदियान पे गालिब आ जाएगा। بے شک بے شک، इस मौके पर बाज कज फिक्र अफराद ये सवाल करते हैं صحیح، कि भाई आप शियों का अजीब अकीदा है, جی जिस काम को पैगंबर नहीं कर पाए, सबको मुसलमान नहीं कर पाए। جی पैगंबर के जमाने में कितने लोग यहूदी थे, ईसाई थे, मजूसी थे, मुशरिक थे, खुद आपकी बस में बैठने वाले मुनाफिक थे, फासिक थे। कुरान में तज़किरा मौजूद है, ठीक, ये सब मौजूद थे। पैगंबर सबका दीन एक नहीं कर पाए, यानी सबको सच्चा मुसलमान नहीं कर पाए। بے شک، तो पैगंबर के आखिरी जानशीन इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, ये सबका दीन एक कैसे कर देंगे? इसका मुख्तसर सा जवाब ये है। جی देखिए, पैगंबर के जमाने में صحیح، इबलीस जिंदा था, शैतान जिंदा था। جی पैगंबर इधर हिदायत करते थे, शैतान उधर बहका देता था। صحیح، अभी इंसान थोड़ी देर के लिए सच्चा मुसलमान बना, पैगंबर का मौइज़ा सुना, लेकिन इधर मस्जिद से बाहर निकला, शैतान ने उसके दिल में वसवसा किया और वो बहक गया। بالکل इस वजह से पैगंबर के जमाने में सबका दीन एक नहीं हो पाया। بالکل लेकिन जब इमाम जमाना ज़ुहूर करेंगे صحیح، तो उस वक्त शैतान कत्ल कर दिया जाएगा, بے شک، उसका खातिमा हो जाएगा। جی उस जमाने में हिदायत देने वाला होगा, लेकिन गुमराह करने वाला शैतान नहीं نہیں होगा। ہوگا، इस वजह से इमाम जमाना के जमाने में सबका दीन इस्लाम हो जाएगा سبحان और اللہ، सब लोग सच्चे मुसलमान इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे। بے شک بے شک، بہت اچھے طریقے سے قبلہ علمی جواب آپ نے ارشاد فرمایا۔ آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی مختصراً پیغام ہے امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے یا کوئی نصیحت ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجئے قبلہ۔ جی دیکھیے، میں صرف ایک نصیحت اپنے ناظرین کے لیے کرنا چاہتا ہوں جی بسم اللہ، کہ جس طریقے سے ہم ظاہراً انسان ہیں، صحیح، اسی طریقے سے باطناً بھی انسان بنے۔ بے شک، چونکہ انسان کے اندر ہر جانور کی خصلت موجود ہے۔ صحیح، انسان کبھی شیر ہوتا ہے، کبھی ہاتھی ہوتا ہے، بالکل، کبھی بھالو ہوتا ہے، کبھی چمگادڑ ہوتا ہے، کبھی بچھو ہوتا ہے، کبھی سانپ ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں روایات میں وارد ہوا ہے جی کہ خوش قسمت ہے وہ انسان صحیح، جو روز قیامت انسان کی شکل میں آئے۔ جی روز قیامت انسان اپنی اصلی شکل میں ہوگا، یعنی باطنی شکل میں ہوگا۔ اللہ، انسان کا اللہ، کردار جیسا ہوتا ہے، انسان کا اخلاق جیسا ہوتا ہے، انسان کی صفتیں جیسی ہوتی ہیں، انسان اندر سے مس ہو کے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ مثلا کتا صفت انسان جو ہمیشہ ذلت برداشت کرتا ہے، جی ذلیل جگہوں پہ شرکت کرتا ہے، یہ اوپر سے انسان ہے لیکن حقیقت میں یہ کتا ہے۔ اللہ، اب وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس کی میں توضیح دوں گا کہ کیسے معلوم ہو یہ انسان کتا ہے، یہ انسان جو ہے سور ہے، یہ انسان بندر ہے۔ اس کے معلوم کرنے کی بہترین ترکیب علم خواب ہے۔ صحیح، خواب انسان کو کماکان دکھاتا ہے۔ مثلا ہم نے خواب میں دیکھا کہ بچھو نے ہم کو ڈنک مار دیا، صحیح، تو علماء اس میں خواب کہتے ہیں یہ بچھو تھوڑی نہ ہے، جی یہ وہ آپ کا ساتھی ہے جو ہمیشہ آپ کو زخم زبان دیتا ہے، صحیح، ہمیشہ آپ کو ٹینشن میں رکھتا ہے۔ بالکل،
ہم نے خواب میں بھیڑیا دیکھا ہے. جی ایک علماء علم میں خواب کہتے ہیں یہ بھیڑیا تھوڑی تم نے دیکھا ہے جو مثلا جنگلوں میں ٹہلتا ہے. جی بھیڑیے سے مراد وہ انسان ہے بالکل. جس کی شکل انسان جیسی ہے جی لیکن اندر سے وہ مکار ہے, اس کے اندر صحیح صفت مکر ہے. تو صحیح. عالم خواب میں یہ ہمیشہ بھیڑیا ہی نظر آئے گا, جی انسان نظر نہیں ہے. نہیں خلاصہ آتا یہ یقیناً. میری نصیحت اور میری وصیت خود اپنے لیے اور ہمارے جتنے بھی ناظرین اور سامعین ہیں جی ان سب کے لیے یہ ہے کہ وہ خدا سے دعا کرے, خداوند متعال جس طریقے سے تو نے ہمیں انسان اور اشرف المخلوقات ظاہراً بنایا ہے, جی اسی طریقے سے باطناً اور معنوی اعتبار سے بھی ہم کو انسان بنا دے. الہی آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت ہی علمی گفتگو فرمائی, نہایت ہی ہم نے استفادہ کیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب وزیر اور دعا گو ہیں اور آپ سے بھی التماس دعا کرتے ہیں. جی خدا حافظ, التماس دعا. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی حافظ. یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید زرغام حیدر رضوی صاحب. بہت اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی اور علمی گفتگو فرمائی انصافاً. البتہ چونکہ یہ کچھ ایسی جگہ پہ تشریف فرما تھے کہ جہاں پر ہم اسکائپ کے ذریعے سے ان کی زیارت نہیں کر سکے ویڈیو کال کے ذریعے سے, تو ہمیں مجبوراً جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے ان کی آواز کم از کم آج ہم سن سکے. اور بہت اچھی گفتگو, یعنی آخر میں جو پیغام دیا یہ بڑا پیغام تھا. اس پیغام کی وجہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خدا نخواستہ ہم لوگوں کے اندر وہ حیوانیت کی عادات تو نہیں ہے. ہر چیز میں انسان چیک کرے, کھانے میں دیکھے, پینے میں دیکھے, لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھے, معاشرے میں لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہوئے دیکھے, اپنے اہل و عیال کے ساتھ دیکھیں کہ اس کے اندر خدا نخواستہ کہیں یہ جو حیوان بنائے ہیں اللہ نے. ایک عارف نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا, انہوں نے کہا یہ حیوان جو اللہ نے بنائے ہیں یہ ہم اور آپ کو دکھانے کے لیے ہیں, اور ان کا نام بھی اللہ نے حیوان رکھا ہوا ہے, جانور رکھا ہوا ہے. تو فرمایا کہ ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں ان کی طرح نہ ہو جائے, چونکہ عقل جو ہے وہ انسان کے پاس ہے, باقی جو حیوانات ہے ان کے پاس عقل نہیں ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ صحیح معنوں میں انسان بن سکے اور منتظرین امام زمان علیہ السلام میں شامل ہو سکے. آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے, اللہم عجل لولیک الفرج.